السلام علیکم۔ میں نے سوچا آج میں یہ پیغام کسی ایسی جگہ سے ریکارڈ کروں جہاں میرا مسکن ہے، بسیرا ہے، اور جو جگہ میرے دل میں بہت اہم ہے، اور ظاہر سی بات ہے وہ ہماری سیراکیوز یونیورسٹی ہے۔ میرے من میں خیال تھا، کچھ سوچتا رہتا ہوں اکثر کہ اکثر ہم کہیں پہنچتے زندگی میں خدا کی کچھ عنایت ہوتی ہے، ہم سوچنے لگتے ہیں کہ جیسے یہ ہمارا بہت بڑا کمال ہے، جیسے ہم کوئی بہت ترم خان ہے اور یہ ہمارا حاصل کیا ہوا کچھ ہے، جبکہ حقیقت اس سے بہت دور ہے۔ انسان اگر سوچے زندگی میں اس کا حاصل جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ حالات کے رحم کرم پہ ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کے مرہون محنت ہوتا ہے۔ کبھی کبھی انسان اچھے صحیح وقت میں صحیح جگہ پہ ہوتا ہے اور زندگی میں بہت کچھ صحیح ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی اس کا الٹ ہوتا ہے، انسان کی بہت بدقسمتی ہوتی ہے اور زندگی بہت غلط ڈگر پہ عام پہنچتی ہے۔ تو دونوں صورتحال میں مطلب انسان کا کمال کیا ہے، انسان کی غلطی کیا ہے، اور مطلب پھر اگر اسی حقیقت کو مانا جائے تو پھر انسان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ دیکھیں، جب ہم شروع کرتے ہیں بہت ایک نچلی سطح سے یا مشکلوں سے، اور تھوڑی زندگی میں آسانی پیدا ہوتی ہے یا ہم کہیں پہنچتے ہیں، شروع میں ہمیں تھوڑا ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو ہم پھر نیچے آ جائے اور پھر مشکلوں مصیبتوں میں پڑ جائے۔ تو شروع میں ہم تھوڑے سہمے رہتے ہیں، تھوڑا لالچ اور خوف رہتا ہے، تو اس لیے تھوڑا کنارہ کشی بھی کر لیتے لوگوں سے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اگر ہم ترقی کرتے ہیں، ہم کہیں اوپر پہنچتے ہیں، ہمیں لگنے لگتا ہے کہ یہ تو ہمارا کمال ہے، دیکھو ہم مطلب کہاں پہنچ رہے، اور پھر جتنا ہمیں ملتا جاتا ہے ہم اس کی ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، اپنے ذات میں جمع کرتے جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہے ہی ہماری ذات کی وجہ سے، تو جو بھی زندگی میں عنایتیں ہیں ان کو ہماری ذات میں ہی ہونا چاہیے۔ مطلب اگر گاڑی ہے، گھر ہے، شان ہے، منزل ہے، عہدہ ہے، جو بھی ہے، اس کو ہماری ذات تک محدود ہونا چاہیے، کیونکہ ذات ہی ہمارے کمال کا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اگر کسی ایسے جگہ پہ ہوئے جہاں پہ حالت جنگ ہو، آپ کسی ظالم کے ہتھے چڑھ گئے، آپ حالات کے ہتھے چڑھ گئے، آپ کا حق ہے آپ کو نہیں مل رہا، آپ خاندان میں مسئلہ ہوا، تو زندگی میں جتنے یہ مسئلے نہیں ہوتے، آپ کو خاندان اچھا ملا ہے، محلہ اچھا ملا ہے، لوگ اچھے ملے ہیں، دعائیں ملی ہیں، موقع ملا ہے، تو وہ آپ کی وجہ سے تھوڑی ہے، وہ تو بہت حالات اور بہت سارے لوگوں کی مرہون منت ہے۔ دوسرا، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک موقع ہوتا ہے یا کوئی وسائل ہوتے ہیں تو اس پہ پورے محلے کا حق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کہیں پہ کچھ وسائل ہے، مثال کے طور پہ کوئی معدنیاتی وسائل ہے اور ایک پورا علاقہ ہے، اور وہاں میں کسی ایک شخص کو پرمٹ ملتا ہے اور وہ بہت امیر بنتا ہے، تو ہو سکتا ہے کسی مخصوص حالات میں اس نے پرمٹ لیا ہو اور وہ اس وجہ سے بہت ترقی کر گیا، لیکن اس وسائل پہ حق تو پورے محلے کا تھا، تو تھوڑی نا یہ آگے جا کے سمجھ لے گا کہ یہ تو بڑا بھائی میرا کمال ہے۔ یا مثال کے طور پہ ایک اسکالرشپ ہے اور وہ کوئی اویل کرتا ہے اور وہ زندگی میں بہت جاگے بہت ترقی کرتا ہے، تو بھئی تو اسکالرشپ تو مثال کے طور پہ شہر میں 500,000 لوگ ہیں اور اس میں ایک بندے کو ملنا ہے، تو وہ تو حالات کا کرنا، وہ موقع کا کرنا، وہ یہ تو بہت کم چانس ہے کہ آپ سب سے زیادہ ڈیزرونگ تھے۔ نہیں، بس ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا دن اچھا ہو، آپ اچھے لوگوں سے اچھے وقت میں ملاقات ہوئی، کچھ ایسی چیزیں ہو گئی جو آپ کا بھلا ہو گیا، تو پھر آپ اس بات کو یاد رکھیں تو پورے محلے کا اس پہ حق ہونا تھا نا۔ تو اگر آپ کہیں پہنچ گئے تو پھر بھی تو آپ پہ حق پورے محلے کا ہے۔ پہلے زمانے میں اگر کوئی علاقے میں بہت طاقتور ہوتا تھا، بہت ذہین ہوتا تھا، لوگوں نے شکار پہ جانا تھا، تو اگر کوئی طاقتور توڑی کہتا تھا بھئی میں تو خود کے لیے شکار لاؤں گا پھر میں گھر بیٹھ جاؤں گا، نہیں، شکار تو اس نے پورے سب لوگوں کے ساتھ مل کے لاتا تھا۔ اگر کسی کو تحفظ فراہم کرنی ہے پورے علاقے کی، ایک شخص کی جو طاقت ہوتی تھی اس کا حاصل پورے علاقے کا ہوتا تھا۔ پر کیا ہے آج کل یہ جو نمود و نمائش ہے اور جو ہم نے بہت چمک دمک ہے، تو اس میں انسان کو لگتا ہے کہ بھئی جس کی جتنی چمک دمک ہے اس کا مرتبہ اتنا ہے، اور وہ خود بھی وہی سوچنے لگتا ہے کہ یہ دیکھو جو کوئی مجھے جھک کے مل رہا ہے، جو کوئی کسی کی مجھے ضرورت ہے، تو بھئی یہ میرا کمال ہے، میں بڑا ترم خان بن گیا، اور اسی لیے میں تو بھئی جتنا جمع کرتا جاؤں گا یہ میری عزت میں اتنا اضافہ ہوگا۔ کیونکہ مجھے تو عزت اسی بات سے مل رہی ہے، لیکن ایسا ظاہر سی بات ہے جیسے میں نے کہا ایسا ہے نہیں، نہ ایسا ہونا چاہیے۔ بہت ہی کم لوگ اتنے کمال کے ہوں گے کہ
اپنی ذہن کی اختراع سے اور اپنے خیالات سے یا اپنے نظم و ضبط سے یا عمل سے بہت کچھ کمال پا سکے. بہت سارے لوگوں کا کرم ہوتا ہے کہ وہ کامیابی کو پہنچتے ہیں. اور یہ جو انسان کی یہ جو لالچ ہوتی ہے یا خوف ہوتا ہے یا جو خود میں گھمنڈ ہوتا ہے کہ بھئی میں کچھ ہوں, میں کچھ کیا. آپ دیکھیں جو مصر کے فرعون ہوا کرتے تھے, کتنے بڑے بڑے پیرامڈز بنائے. کوئی بادشاہ ہوتے تھے, اتنی بڑی بڑی محلیں بنائی, اور کیا کیا نہیں کیا بھئی, کہ اپنی شان دکھائے بھئی ہاں ہم کو دیکھو ہماری کیا رعونت ہے, کیا شان ہے. اب آج کل دیکھو بھئی 50 گاڑیوں کا قافلہ جا رہا ہے بھئی, آگے پیچھے, ادھر ہو جاؤ, آگے ہو جاؤ, پیچھے ہو جاؤ. اور کوئی سائل کٹورا لے کے کھڑا ہوتا ہے بھئی, تو وہ تو اپنی اس کی شان کے خلاف ہے, اس پہ نظر پڑے. کیونکہ لگتا ہے بھئی یہ تو میرا کمال دیکھو. بھئی انسان کا کیا کمال ہے, وہ پیرامڈز بنانے والوں کے کیا کمال ہو گئے, اور محلیں بنانے والے اور جو محفلی سجتی تھی ان محلوں میں, ان کا کیا باقی رہ گیا. باقی انسان کا وہی رہتا ہے جو وہ آپ کسی کے لیے کچھ کر جاؤ. کسی انسان نے اگر انسانی تہذیب میں کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے, کچھ معاشرے کے لیے کیا ہے, کسی انسان کا بھلا کیا, وہ اس کا باقی رہتا ہے. کہ آپ نے پودا لگایا, اس کا جتنی دیر تک سایہ ہے وہ آپ کا باقی رہے گا. آپ نے کسی کو کھلایا پلایا, اس کی جس وقت تک اس کھانے پینے کا اس کی صحت پہ, ذہن پہ اثر رہے گا, وہ آپ کا اثر باقی رہے گا. بھئی اس کا کوئی ذکر کرے نہ کرے. دنیا میں ایسی کتنی چیزیں ہیں جن کا کسی کی وجہ سے کوئی ذکر ہوتا ہے. انسان تو ویسے بھی فنا ہے. کب 2000 سال پہلے انسانی تاریخ میں آپ دیکھو 2000 سال تو کوئی چیز نہیں ہے. کوئی 100 سال بعد لوگوں کو کتنے لوگ باقی یاد رہتے ہیں. وہی اگر کچھ یاد رہتا ہے, کچھ باقی رہتا ہے, تو انسانی تہذیب, انسانی معاشرے میں کسی نے کیا کنٹریبیوٹ کیا وہ باقی رہتا ہے. میں اس یونیورسٹی میں کھڑا ہوں, آپ ادھر جا کے کسی بھی بلڈنگ پہ دیکھو ایک نام لکھا ہوتا ہے کہ یہ اس نے پیسے دیے تو یہ بلڈنگ بنا. یہ میرے ساتھ لائبریری ہے, پیچھے بہت سارے, ہم روز آتے صبح کلاس رومز میں بیٹھتے, کچھ وہ کرتے. زندگی میں اگر کوئی ہماری رات آتی ہے نا, تو جس نے یہ کیا ہے, جس نے یہ محنت کی تھی, یہ کچھ کیا تھا نا, تو ایک تو یہ ہو گیا کہ یہ میری کامیابی میں ان کا حصہ ہے. تو اس لیے بات وہی ساتھ کی آ گئی کہ ایسے میں سارا ترم خان میں نہیں ہوں, یا ایسے کہ کوئی بھی یہاں پہ. اور دوسری بات یہ ہو گئی کہ وہ لوگ پتہ نہیں کہاں ہے, کیا ہے. کسی یہاں پہ ایک ڈیسک بنایا ہے نا, وہ پڑا ہوا ہے یہاں پہ, اور روز کوئی بیٹھ کے اس پہ کھانا کھاتا ہے, تو اس کا باقی ہے, وہ اس کی کنٹریبیوشن ہے. اسی طرح انسانی معاشرہ پہلے دیکھے لائف ایکسپیکٹنسی ہوا کرتی تھی, ایک اوسط ایج انسانی معاشرے میں ہوا کرتی تھی 40 سال 45 سال. 50 60 70% بچے مر جاتے تھے بچپن میں. کیوں؟ کیونکہ نہ وسائل تھے, انسانی معاشرہ اتنے پیچھے تھا, نہ میڈیکل کی انڈرسٹینڈنگ تھی, نہ کچھ تھا. آج کل بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے مسئلے ہیں, لیکن بہت کچھ کتنا بدل چکا ہے. اوسطاً زندگی آپ ترقی یافتہ ممالک میں دیکھو 88 89 سال ہے. پھر بچوں کو دیکھو, کتنے بچے سروائیو کر جاتے ہیں. تعلیم کی شرح دیکھو, یہ رنگ و رونق دیکھو. جس انسان نے تھوڑی محنت کی ہے نا, اور اس کو ممکن بنایا ہے, بس یہ انسانی تہذیب ترقی کر گیا ہے نا, وہ اس کا حاصل ہے. باقی یہ محلیں اور یہ محفلیں اور یہ اس کا کیا حاصل ہے. تو یہ کہ انسان کو ایک طرف سے یہ عاجزی ہونی چاہیے کہ بھئی وہ کچھ نہیں ہے, اور نہ اس کا باقی کچھ ہونا ہے. اور دوسری طرف یہ ہونا چاہیے کہ زندگی کا حاصل کیا ہے. بھئی ہمیشہ سے بہت سارے لوگ شاید ایسے نہ ہو, مجھے تو پرسنلی لگتا ہے کہ جو ذائقہ ہوتا ہے وہ کھانے میں نہیں ہوتا, وہ بھوک میں ہوتا ہے. آپ جتنے بھوکے ہوتے کھانا آپ کو اتنا اچھا لگتا ہے. اور جو نیند ہے وہ بستر کے وہ کتنا وہ سافٹ ہے یا ہارڈ ہے, وہ اس میں نہیں, نیند میں ہے کہ آپ کو نیند کی آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے. بھائی ظاہر سی بات ہے, بہت ایکسٹریمز پہ تو فرق پڑتا ہے اگر بہت ہی حالات خراب ہو جاتے ہیں, لیکن زیادہ تر فرق نہیں پڑتا. ایک بچھونا آ جاتا ہے, سر پہ چھت آ جاتا ہے, آرام سے کھانا مل جاتا ہے. اور انسان زندگی میں کیا کیا کرے گا, کیا اس کو چاہیے ہوگا حاصل کرتے رہنے کے لیے. بس وہی گھمنڈ کو بڑھانے کے لیے بھئی آپ ذخیرہ اندوزی کرو گے کہ بھئی میرا گھمنڈ بڑھے. بھئی آپ رتبہ ہونا چاہیے نا. بھئی یہاں پہ کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے, نہیں تو کسی کو آنکھ پکڑا دیں گے ہاتھ میں. سب سے پہلے اسی لیے نہ کسی کو بدماشی دکھانی چاہیے, کیونکہ آپ بدماشی دکھاؤ گے کسی اور کو مجبور کرو گے اس پہ. آپ اگر کسی معصوم پہ ظلم کرو گے اور اس کا ظلم میں یہ ہوگا کہ اچھا بھئی معصومیت کا حاصل ہی کچھ نہیں ہے, بھئی وہ بدماشی کرو, لٹ اٹھاؤ, بھئی سب کی پینٹی لگاؤ. تو اسی لیے انسان کو سادگی اور خود پہ اندر دیکھنا چاہیے کہ خود میں انسان کیا ہے.
لوگوں کی نظروں میں ہم کو نہیں خود کو ڈھونڈنا چاہیے بھائی، نہیں تو ہم پوری زندگی سائے ڈھونڈتے رہیں گے کہ بھائی کہ کس کی نظر میں ہمارا سایہ کتنا ہے. نہیں، اپنے من میں انسان خوش ہوتا ہے، اپنے من میں اس کو اپنے لیے احترام ہوتا ہے نا کہ میں صحیح چل رہا ہوں بھائی، باقی کیا ہے، کوئی آپ کو کس شان و شوکت و اس پہ بٹھا دے، منصب پہ بٹھا دے، آپ کی عزت کا ذلت میں بہت کم وہ فرق ہوتا ہے. کہاں مطلب وہ کہاں گئے مطلب وہ بڑے بڑے لوگ. ہمارے یہاں تو ایسے بھی کہتے ہیں کہ قبرستان بھرے پڑے ان لوگوں سے جو سوچتے تھے کہ بھئی ہم لازم و ملزوم ہیں. لازم و ملزوم کوئی نہیں ہے. انسان کو بس کوئی مشکل میں ہو تو کسی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. بھئی کوئی میرے علاقے میں ہے، کوئی میرا رشتہ دار ہے، کوئی میرا محلہ دار ہے، کسی انسان کو میری جو پہنچے، میرے الفاظ کی ہے، میرے کام کی ہے، میرے خدا کرے مال و دولت کی ہے، تو وہ اس کو فائدہ پہنچنا چاہیے. اور اگر میں کمزور کے ساتھ اس طرح کھڑا ہونا چاہیے، اور کمزور کو نا خود مطلب اپنی اچھی محنت کرنی چاہیے اور اچھی نیت رکھنی چاہیے. ایسے ایک انسانی معاشرہ کی سب سے اگر یہ سوچ ہو دونوں طرف سے تو بس کتنے مسئلے لوگوں کے حل ہو جائیں، کتنے لوگوں کے مطلب وہ آرام پہنچ جائے کہ بھئی اچھا یہ کس چیز کے پیچھے بھاگنا ہے، کس چیز کے نہیں بھاگنا ہے. اور دوسرا آخری بات کہ ہم کسی کا بھلا کریں تو ہمیں نہایت احترام سے، سادگی سے کریں، اور پھر سے کہ ہم خود کو کچھ نہ سمجھیں. ہم سوچیں کہ دیکھو خدا نے کسی حالت میں ہم پہ کرم کیا، خدا کی رحمت آئی ہم پہ، اور ہم اس رحمت کا وسیلہ ہے اس کو آگے پہنچانے میں. تو جتنے احترام اور عاجزی سے کوئی اس کو قبول کرے، اتنے احترام اور عاجزی سے ہمیں اس کو پیش کرنا چاہیے. جیسے کہ میں نے کہا لازم و ملزوم کوئی نہیں ہے. نہ کوئی جس کے پاس ہے اس کا کوئی اتنا کمال ہے، اور نہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے یا مشکل ہے نہ اس کی کوئی اتنی وہ ہے غلطی ہے. کیونکہ کسی کو خدا نے صلاحیت دی ہوگی، کسی کو اچھے پیرنٹس دیے ہوں گے، کسی کو محلہ دیا ہوگا، ماحول دیا ہوگا، موقع دیا ہوگا. تو اسی لیے سادگی اختیار کرنی چاہیے، اور اس طرح سوچنا چاہیے کہ ہم جو کہ اترانا اپنی ذات میں زوال ہے، اترانا اپنی ذات میں زوال ہے، جو ہم کسی اور کا کر گئے کمال ہے. اور تو خدا کرے کہ ہمارا اثر اپنے لیے دوسروں کے لیے اچھا ہو. شکریہ.